السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سامعین اکرام، آج کے اس موقع پر جس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کا پیغام. سامعین اکرام، قربانی صرف عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے. میں نے کہا صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، صرف گوشت خوری کا نام نہیں ہے، صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، صرف اچھے پکوان بنا کر کھانے کا نام نہیں ہے، صرف فراوانی کے ساتھ گوشت خوری کا نام نہیں ہے. سامعین کرام، یہ بات تو ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العالمین نے ہر مستطیع طاقتور مسلمان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرے. یہ ہر مستطیع مسلمان کے لیے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرے. لیکن قربانی صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی ایک فلسفہ اور حکمت ہے. اس فلسفے اور حکمت میں بہت سارے پیغامات، بہت سارے اسباق اور بہت سارے دروس، باتیں، حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کو جاننا چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ وہ قربانی کے اس عمل کا حقیقی فائدہ اٹھا سکے. قربانی کا جو اصل فائدہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ حاصل کر سکے. ورنہ گوشت خوری اور جانور کاٹنا یہ تو عام دنوں میں بھی ہوتا رہتا ہے. صاحب استطاعت اور صفائی حضرات تو روزانہ کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑا عمل نہیں رہا. لیکن اس میں قربانی کے اندر جو حکمتیں، جو اسباق اور جو پیغامات و دروس پوشیدہ ہیں، ان کا جاننا اور ان کے مطابق چلنا یہ بڑی بات ہے اور ایک مسلمان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. سامعین اکرام، ویسے جو عنوان جو میں نے منتخب کیا، قربانی کا پیغام، بڑا ہی جوشیلے انداز میں اور جذبات کے ساتھ بیان کرنے والا عنوان ہے. لیکن چونکہ طبیعت تھوڑی سی ہلکی ہے، اس لیے میں زیادہ جذبات میں نہ آ کر چند باتیں جو میں نے نکات کی شکل میں، پوائنٹ کی شکل میں جو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قربانی کے کیا پیغامات ہیں، قربانی میں کون سے اسباق و دروس پوشیدہ ہیں، کن باتوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے قربانی میں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے. قربانی میں اخلاص کا پیغام پوشیدہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے، اور خاص طور پر جب قربانی کر رہا ہے تو قربانی صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی مسلمان کا عمل، کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالن ہار ہے.
سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اسی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں۔ تو یہ پہلا درس ہے، احادیثیں اس تعلق سے بہت زیادہ ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے ہر عمل میں اور بنیادی طور پر اس قربانی کے اندر ریا، دکھاوا، تکبر، گھمنڈ، فخر، عجب اور لوگوں کو واہواہی کے لیے یہ ساری باتیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ آج زمانے میں، سماج اور معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بڑا سے بڑا جانور قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اخلاص و للہیت، خلوص اور للہی کا فقدان ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ صرف سماج کو دکھانا یا سماج میں ہمارا جو اپنا اسٹیٹس بنایا یا جھوٹا اسٹیٹس جو ہوتا ہے، یہ خاندان بڑے رتبے پر ہے، یہ خاندان بڑا مالدار ہے، لہذا یہ خاندان اپنے حساب سے 10 جانور قربان کرے گا، یہ خاندان بڑے جانور قربان کرے گا، یہ خاندان بڑے مہنگے جانور قربان کرے گا۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ایسے تمام اعمال جس کے اندر اخلاص نہیں پایا جائے گا وہ ہباء منثورا، اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہو جائیں گے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ٹھہریں گے۔ اس لیے پہلی چیز جو قربانی ہمیں سکھلاتی ہے وہ اخلاص ہے، کہ ہمارے ہر عمل میں اور بنیادی طور پر قربانی کی عبادت میں، جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، دین اسلام کا شعار اور علامت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم اسے نبھاتے ہیں، اس کی ادائیگی میں ہمیں پورے طور پر اخلاص سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا سبق جو ہمیں قربانی دیتی ہے، دوسرا پیغام جو ہمیں قربانی سے حاصل ہوتا ہے، وہ تقویٰ، کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں سب کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، تقویٰ حاصل کر لینا، اور تقویٰ کا ایک عام تعریف تقویٰ کی یہ سمجھے کہ پورے دین پر عمل کرنا، کہ ایک مسلمان بندہ اپنی طاقت کے مطابق پورے دین پر عمل کرے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کسی خاردار کانٹے والے راستے سے گزرے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا گزرتے ہوئے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے میں نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے بچتے بچاتے ہوئے ایسے چلے جائیں، شیاطین کے راستے سے بچتے بچاتے ہوئے اللہ کے راستے پر ایسے چلے جائیں کہ آپ اللہ کے راستے پر سیدھے چلتے رہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے مڑنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو یہ تقویٰ بنیادی تعلیم ہے اس قربانی کی جو ہمیں حاصل ہوتا ہے تقویٰ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ پھر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گوشت بھی ہم خود استعمال کرتے ہیں، دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو سارا گوشت تو ہمارے ہی کام آتا ہے، ہم انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ خون بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے، وہ بھی غلیظ چیز ہو کر بہ جاتی ہے وہ چیز۔ تو پھر اللہ کو کیا چاہیے؟ کیوں اللہ ایسا مطالبہ کر رہا جس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ دل دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ بندے کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا متقی ہے، اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، اور کتنے تقوی کی بنیاد پر بندہ یہ قربانی کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں دنیا کی پہلی قربانی کی مثال پیش کی ہے کہ حابیل اور قابیل کے مابین جب جھگڑا ہوا، دونوں کو آدم علیہ السلام نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی تجویز کی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی، وہیں قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔
کیونکہ قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی، جو چیزیں وہ اس کی ردی چیزیں تھی، بیکار چیزیں تھی، وہ ان بیکار چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے اعتبار سے اس کی قربانی کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا قربانی ابتدا سے ہے اور اخیر تک ہر امت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ قربانی کے مختلف طریقے تھے، لیکن قربانی فی ذاتی ہی بنفسہ ہی ہر امت کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو اس قربانی کا مقصد بیان کیا کہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو وہ تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف قربانی ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی پہلی آیت، آج جو قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، تو قرآن کریم کی پہلی آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، پہلا حکم جو دیا اللہ رب العالمین نے وہ عبادت کرنے کا دیا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور جو مقصد بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایسی آپ قرآن کریم کی بے شمار آیات کو دیکھ لیں، اللہ رب العالمین جہاں کہیں عبادات کا حکم دیتا ہے وہیں پر اس کا مقصد جو بیان کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے صیام روزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقویٰ یہ قربانی میں بھی شرط ہے، قربانی میں بھی اس کا حصول شرط ہے، اور دیگر تمام عبادات میں بھی تقویٰ شرط ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تقویٰ کے موضوع پر ایک خاص مجلس رکھی جائے گی۔ تو یہ بات بیان کی گئی کہ تقویٰ جو ہے، قربانی ہمیں تقویٰ کا پیغام دیتی ہے، قربانی ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ تیسرا پیغام اور تیسرا درس جو قربانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید، کہ اللہ رب العالمین کو ہم ایک جانیں۔ دیکھیں، اخلاص صرف عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص اور توحید میں بہت ساری چیزیں مطابقت پائی جاتی ہیں، ایک جیسی پائی جاتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ موحد ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، اور ایسا ہوتا کہ بندہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے، لیکن کسی خاص عمل میں اس کے اخلاص پایا جا رہا، وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ بنیادی فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ تو توحید صرف اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، کہ کسی بھی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ سمجھا جائے، نہ بنایا جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں، میں پہلا ایسا بندہ ہوں جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے۔ لہذا تیسری چیز اور تیسرا پیغام اس قربانی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ توحید ہے، کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اسی ایک کو اکیلا معبود اور اکیلا مسجود مانیں، کہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، کسی اور کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جو اعمال صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں۔ قربانی ہمیں جو چوتھا درس دیتی ہے اور جو پیغام دیتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت کہ ہم اپنے اور خلاف سنت کے خلاف ہمیں بھڑکاتی ہے، بتلاتی ہے کہ خلاف سنت کا عمل کرنے کے نتیجے میں تمہارا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں بتلائی، یہ بات نہیں کہی کہ بہت زیادہ عبادات کرو، بلکہ اصل چیز جو ہے عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ آپ ظہر کی نماز 4 کی جگہ 5 پڑھیں، مغرب کی نماز 3 کی جگہ 8 پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں آپ کی یہ عظیم عبادت جو قربانی کے نام سے موسوم ہے، اگر آپ اس میں ذرہ برابر سنت کی مخالفت کر دیتے ہیں تو آپ کی قربانی رائگاں ہو جائے گی۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ اپنے جانوروں کو قربان کر چکے ہیں، ذبح کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر دیا اس کا جانور قربان نہیں ہوا، جس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا نماز پڑھنے سے پہلے اس کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ اسے چاہیے کہ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا یعنی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا وہ نماز کے بعد ذبح کر لے، اس کی جانور قربان ہو جائے گی۔ تو خلاف سنت معمولی سا کچھ منٹوں کے فاصلے سے آپ کی عبادت رائگاں ہو جائے گی، صرف گوشت خوری ہو جائے گی جو آپ گوشت کھا سکیں گے، لیکن عبادت کا اور قربانی کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے، جو اتنا بڑا عظیم شعار ہے اس امت کا، اس امت محمدیہ کے لیے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ سنت کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کرنے میں اس دنیا کی سب سے افضل جماعت جس کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، غزوہ احد کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی قیادت میں، ان کی امارت و سیادت میں ایک پہاڑی پر جسے جبل الرومات کہا جاتا ہے، وہاں پر 50 صحابہ اکرام کو تیر انداز صحابہ اکرام کو متعین کر دیا اور یہ بیان کر دیا کہ نیچے جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو، ہمارے گوشت چیل کوے نوچ لے جائیں، لیکن تم اپنی اس جگہ کو کبھی چھوڑ کر نہ اترنا۔ لیکن جب جنگ کا پانتا پلٹا، مسلمان فاتحین کی طرح کافروں کو دوڑانے لگے اور کافر بھاگنے لگے اپنی جانب، تو ان 50 صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہم جیت نہ لیں تب تک تم نیچے نہ اترنا۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہی رہنا ہے جب تک دوسرا حکم نہ مل جائے۔ لہذا ان میں سے 40 صحابہ اکرام یہ کہہ کر کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں مسلمانوں کی معاونت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لہذا 40 صحابہ اکرام اتر جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کئی بار موقع کی تلاش میں اس طرف آ چکے تھے، لیکن مسلمان تیر انداز اپنی تیر اندازی کی وجہ سے انہیں اوپر چڑھنے کی ان کی کوشش ناکام کر دے رہے تھے، لہذا جب انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ وہاں پر صرف چند صحابہ اکرام بچے ہیں تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی ٹکڑی لے کر ان مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیتے ہیں، اور پھر مسلمان جو کافروں کو دوڑا رہے تھے یہ پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب جو کافر بھاگ رہے تھے وہ جب دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اپنی ٹکڑی اپنی فوج لے کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے تو وہ بھی واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ درمیان میں مسلمان اور دونوں طرف کفار کا لشکر، لہذا مسلمان بیچ میں پس کر رہ جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو زخم پر زخم لگتے ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ بن ابی طالب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوا تھا، ایک حکم کی مخالفت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ سوچئے ہم تو دن رات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ شیطان نے اللہ کے ایک حکم کی مخالفت کی تھی، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور تا حیات تا قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے راد درگاہ کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ سوچئے ہم دن رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے جو ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر اللہ رب العالمین وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم لَقُضِيَ، اگر اللہ رب العالمین فوراً پکڑ کرنے لگے، ہمارے گناہوں پر فوری طور پر پکڑ کر سزائیں دینے لگے تو ہم میں سے کوئی بھی جنت جانے کا حقدار نہیں ہو سکے گا، جنت جا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور اللہ رب العالمین نے اس قربانی میں جو پیغامات رکھے کہ اتباع سنت کیا جائے، خلاف سنت کام نہ کیا جائے، صرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور کسی اور کی پیروی و اتباع نہ کی جائے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنایا جائے تاکہ قربانی کا اصل ثواب اور اصل پیغام ہم تک پہنچے اور حاصل ہو سکے، ورنہ سارے اعمال بے سود اور بیکار ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، قربانی
کہ پیغامات اور دروس میں سے اور اخلاق میں سے ایک بہت بڑا سبق شکر الہی ہے. قربانی ہمیں شکر الہی کا سبق دیتی ہے. آپ اتنے بڑے بڑے جانور دیکھ رہے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بڑے بڑے بکرے ہیں، اتنے بڑے بڑے طاقتور، ان کی جسامت دیکھیے، ان کی جسمانی ساخت دیکھیے، اور انسانوں کے تابع اللہ نے کر دیا. اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کو میں بتلاؤں کہ جب ہاتھی پاگل ہو جاتی ہے، ہاتھی جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے پاگل پن کو دور کرنے کے لیے اونٹ لایا جاتا ہے. اونٹ آتا ہے اپنے بڑے بڑے جبڑوں سے اسے جو دانت کاٹتا ہے، تب اس کا پاگل پن کچھ حد تک دور ہوتا ہے. اس اونٹ کو جتنا بڑا جانور ہے، اس گائے کو جتنا بڑا جانور ہے، کئی انسانوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے، اس کی بناوٹ اور ساخت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا شکر و احسان ہے. اور یہ لائق شکر بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو اور ان جیسے بڑے بڑے جانوروں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ہمارے تابع بنا دیا، ہمارا فرما بردار بنا دیا ہے، ہمارے کہنے کے مطابق چلنے والا بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ قابل شکر بات ہے کہ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا. ورنہ ان میں سے کوئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو کئی انسانوں کو یکلخت ختم کر سکتے ہیں اور مٹا سکتے ہیں. اس پر بھی اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہونا چاہیے. یہ قربانی کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے. قربانی کے دیگر پیغامات میں سے چھٹا پیغام یہ ہے، چھٹا درس یہ، قربانی ہمیں غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا موقع دیتی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، عام مسلمانوں کی مدد کریں، بھائی چارہ بڑھائیں، رشتہ داریوں کو بڑھائیں، پاس پڑوس کے دوست و احباب کو ان پہ ہدیہ دے کر، تحفے دے کر اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم جو ہے اپنی دوستیاں برقرار رکھیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ اندوزی کرو. آدمی عام دنوں میں، عام مسلمان یا عام انسان جو ہے، جو مڈل کلاس کے افراد ہیں، عام طور پر کم ہی افراد ہوں گے جو بہت زیادہ ہائی اسٹیٹس ہیں، لیکن ایسے بھی جو بہت زیادہ ہائی اسٹیٹس ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کی حالت. وہ جب بھی جائیں گے بکرے کا گوشت لانے یا گوشت لینے جب بھی جائیں گے تو ہم سبزی کی طرح اسے نہیں خریدتے کہ فراوانی کے ساتھ ہو، بلکہ لمٹ خریدتے ہیں کہ گھر کے افراد کتنے ہیں، ان افراد کے حساب سے ہم گوشت خریدتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ احسان کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں فراوانی کے ساتھ گوشت میسر آتا ہے کہ قربانی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کی رضا کی قربانی، رضا میں قربانی کرنے کے بعد ہمیں وافر مقدار میں گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے اور ہم اپنی من چاہی ڈشیں بنا کر اور لذیذ پکوان بنا کر کھا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ہے، جس پر یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے شکر ادا کرنے کی ایک چیز ہے. ساتویں چیز جو اس قربانی سے ہمیں پیغام ملتا ہے، ساتواں درس، کہ جانوروں پر شفقت کا پیغام دیتا ہے. قربانی ہمیں جانوروں پر شفقت کا پیغام دیتی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب جانور ذبح کرنا ہو تو چھری تیز کر لی جائے تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت تکلیف نہ ہو. یہ بھی حکم ہے کہ دوسرے جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے. یہ بھی حکم ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کیا جائے. ان سب باتوں کا لحاظ کرنا یہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ اسلام، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اندر جانوروں پر شفقت کا درس رکھا ہے، شفقت کا پیغام رکھا ہے. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح، کہ جب تم ذبح کرو جانور تو اچھے سے ذبح کرو، جتنی اچھائی اپنا سکتے ہو اس کے اندر، کہ جس قدر کم سے کم تکلیف ہو جانور کو وہ اختیار کرو. وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ، اس لیے اپنی چھری کو تیز کر لو. وَلْيُرَحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چھری تیز کر کے اپنے جانور کو، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. ایسا نہیں کہ زنگ لگی ہوئی چھری چلاتے رہو آدھے گھنٹے تک اور اس کو تکلیف کے اندر مبتلا رکھو. اس بات کا بھی پیغام ہمیں قربانی دیتی ہے. اور یہ باتیں، اور یہ صرف قربانی کے دن کے لیے نہیں، عام دنوں کے لیے بھی ہے. آپ غور کریں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت اور اسی طریقے سے ایک فاسق آدمی، انتہائی گنہگار آدمی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخلہ کر دیتا ہے.
داخل کر دیتا ہے. سوچیے ایک کتے کو پانی پلانے کا یہ اجر و ثواب ہے, تو اگر ہم کسی مسلمان کو کھلائیں پلائیں لباس پہنائیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا. اللہ کو مغفرت کا, جنت میں داخل کرنے کا صرف ایک بہانہ چاہیے. اس لیے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس نیکی کی بدولت اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. 8واں درس جو اس قربانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ قربانی میں ہمیں سب سے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے. قربانی میں ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے. ہم ہمارے سماج اور معاشرے کی جو حالت ہو گئی ہے, یا تو لوگ کرتے دکھاوے کے لیے بڑے مہنگے مہنگے بکرے اور جانور لاتے ہیں, عام طور پر یہ حالات ہو گئے, یا پھر جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سستے سے سستا یا کمتر سے کمتر کہ سماج اور معاشرے میں اپنی یہ بات رہے کہ ہاں میں نے بھی قربانی کی ہے, میں نے بھی قربانی کی ہے, اس لیے کمتر سے کمتر سستے سے سستا جانور خرید کر لائیں گے اور قربان کر دیں گے. وہیں دوسری چیزیں, نئے کپڑے, سارے بچوں کے کپڑے, جوتے, چپل, گھر کو روغن کرنا, سجانا اور کیا کیا کرنا, ان سب پر فضولیات کے فضول خرچ ہو رہے ہیں. پیسوں کے پیسے لٹائے جا رہے ہیں. نیا موبائل لینا ہو تو ہزاروں لاکھوں تیار ہے, لیکن وہیں اللہ کی بارگاہ میں چند ہزار روپیوں کے بکرے قربان کرنے ہو, جانور قربان کرنا ہو تو آدمی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکی اور جنت ایسے نہیں ملنے والی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم البر کو حاصل نہیں کر سکتے ہو, ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو. بر کے معنی عربی زبان میں نیکی کے ہوتا ہے, اور جب الف لام لگ جاتا تو خاص نیکی کے ہوتا ہے. اور مفسرین نے البر کو جنت سے تعبیر کیا کہ تم جنت کو حاصل ہرگز نہیں کر سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو. انسان جب قربانی کرے تو اچھے سے اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے اسے جتنی استطاعت دی ہے حسب استطاعت بہتر سے بہتر چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے قربانی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ پیش کریں, قربان کریں, فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کریں تو بہتر سے بہتر چیز دے, ورنہ ہمیں بچنا چاہیے بیکار چیزیں صدقہ کرنے سے. اسی طریقے سے قربانی کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عبادت جوانی میں کرنی چاہیے. عبادت جو ہے اللہ کی جوانی میں کرنی چاہیے, کیونکہ قربانی کے جانور میں اسلام نے جو شرطیں لگائی ہیں ان میں سے کیا ہے, جو پسندیدہ چیز ہے کہ جانور جوان ہو, بوڑھا نہ ہو, کمزور نہ ہو. انسان جب بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, اس کے پیر قبر میں لٹک گئے, تب تو وہ مسجد کی طرف بھاگے گا ہی, کوئی راستہ ہی نہیں بچا اس کے پاس, تو پھر وہ مسجد اور اللہ اللہ ہی کرے گا. تو انسان جب جوان ہو, جب جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, اور ایسی پسند ہے کہ اگر جوان بندہ, جوان شخص اپنی جوانی اللہ کی بارگاہ میں گزار دے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا آفر رکھا ہے. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ ساتھ وہ خوش نصیب افراد قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا, لوگ پسینوں میں شرابور ہو جائیں گے, ایسے موقع پر جب سائے کی ضرورت ہوگی کہ انسان کو سایہ مل جائے, وہ سورج کی تپش سے, سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو کچھ محفوظ کر لے, تو ایسے 7 خوش نصیب افراد جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان میں سے وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. اللہ کی عبادت میں گزارنے والے نوجوان کے لیے بڑی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے. انسان جب جوان ہوتا ہے تو عن شبابہ فیما افنا, حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے سے پوری عمر کے متعلق سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری, لیکن جوانی کا جو وقت ہے عن شبابہ فیما افنا, اس کی جوانی کے متعلق خصوصاً پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی ہے. یہ جوانی جس میں انسان پورے طور پر طاقتور ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, نمازیں ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے, اللہ کے لیے جہاد کر سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے, اللہ کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے. ایسے موقع پر اور ایسی عمر میں بندہ کہاں تھا؟ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہے تو بندہ مسجد میں کرسیاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ بیٹھ کر نمازیں پڑھے گا. جب سجدہ کرنے کی حالت نہیں رہی, جب رکوع کرنے کی حالت نہیں رہی, تب اللہ اللہ یاد کر رہا ہے, اللہ معاف کرے اس کے سابقہ گناہوں کو. لیکن اصل عبادت کرنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ جوان
جوانی کا وقت ہوتا ہے. بندہ اگر جوانی میں چوک گیا تو پھر بڑھاپے میں انتہائی افسوس کرے گا، انتہائی افسوس کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ کاش میں ویسے سجدے کر لوں جیسے اسلام نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، میں ویسے نماز پڑھ لوں جیسے اسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں صدقہ کر لوں کما کر جیسے اسلام نے کما کر صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو آج جوان کما کر اپنی کمائی صدقہ کر سکتا ہے، بڑھاپے میں خود وہ دست نگر ہو جاتا ہے، اپنے بیٹوں اور بچوں کے ماتحت ہو جاتا ہے کہ بیٹے جب دیں گے تو ہم خرچ کریں گے، بیٹے جب دیں گے تب ہم کھائیں گے. اس لیے جب تک ہاتھ میں جان ہے، جب تک جسم میں طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے آدمی کو قربان ہونا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے. تو جوانی میں عبادت یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جانور ہم جوان لا رہے ہیں، بے عیب لا رہے ہیں، تو جب ہم جوان ہیں، جب ہم تندرست ہیں، جب ہم بے عیب ہیں، تو اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان ہو، صرف جانور قربان نہ کریں. اور اسی طریقے سے ایک پیغام جو قربانی سے ہمیں ملتا ہے کہ راہ الہی میں مال و اولاد تک قربان کرنے کا درس ملتا ہے. راہ الہی میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب موقع آئے تو ہم مال بھی قربان کر دیں، اولاد قربان کرنے کی ضرورت آئے اولاد قربان کر دیں، گھر بار ملک وطن قربان کرنے کی نوبت آئے تو ہم سب قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں یہ ہماری ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے کہ تم ٹرینڈ ہو جاؤ، تاکہ جب نوبت آئے ایسی قربانیاں دینے کی تب تم کسی بھی طور پر پیچھے نہ ہٹو. ہم نے صرف یہ قربانی کا جو لفظ تھا اور جو عمل تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم دیا، وہ واقعہ اور وہ چیز تو یاد رکھی اور وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں سنت رسول میں جو اس عمل کو کرنے کے لیے کہا وہ باتیں ہم بھول گئے کہ کیسے کہا تھا ابراہیم کو اور کیسے اسماعیل تیار ہوئے تھے. ابراہیم کو ایسے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا جس طریقے سے ہمیں قرآن دے کر کہا گیا، جس طریقے سے ہمیں حدیثوں کے اندر بیان کر کے کہا گیا کہ تم یہ اعمال کر لو. خواب میں دکھلایا نبی اکرم کو، ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. آج ہمیں خواب میں کتنی باتیں دکھلائی جائیں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. نبی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہو، بغیر کسی چوٹ چرا کے بیٹے کے پاس پہنچتے اور کہتے پلم. اور کب دکھلایا گیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بیٹا ان کا جوان ہو رہا تھا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے طاقتور ہو رہا تھا، ان کا مددگار و معاون ہو رہا تھا. تو اس بڑھاپے کی عمر میں جب اکلوتا سہارا تھا ان کا، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی طلب کرتا ہے. فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا اس کے ساتھ تیز دوڑنے والا ہو جاتا ہے، اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال یا بني، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، بتائیے تم کیا سوچتے ہو اس تعلق سے. بیٹا بھی کیسا فرما بردار. وہی قربانی کے پیغام میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ بیٹوں کو، اولاد کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے کہ جب تک وہ کسی خلاف شریعت کام کو کرنے نہ کہیں تب تک ان کا مطیع و فرما بردار ہو. یہاں تک کہ اگر وہ کسی جائز اور کسی معقول عذر کی بنیاد پر بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے تو بیٹے کو چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا تھا. لیکن معقول عذر ہونا چاہیے، وہ حالات اور حساب سے طے کیا جائے گا کون سا عذر معقول ہے اور کون سا عذر معقول نہیں ہے. لہذا باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، کیا سوچتے ہو اس تعلق سے. بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بغیر چھوٹ چرا میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، رب کے حکم کو مانتا ہوں، آپ میری گردن پر چھری چلا دیجیے. حدیثوں میں، باتوں میں، گفتگو میں یہ بات آتی ہے، کتابوں میں، کہ یہ بات کہی اسماعیل نے کہ میرا چہرہ نیچے رکھیے تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ پر شفقت اور رحم کے آثار نہ نظر آنے لگے، آپ کے ہاتھ نہ ڈگمگانے لگے، اس لیے میرے چہرے کو نیچے رکھیے. لہذا فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں سرنڈر ہو گئے، جب دونوں نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے بیٹے کی پیشانی کو جھکا دیا زمین
زمین پر لٹا دیا, کروٹ کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور چھری چلانے کی دیر تھی کہ ہم نے پکارا اے ابراہیم, قد صدقت الرؤيا, یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو, اچھا عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ تو بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور اللہ کہتا ہے ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک بہت بڑا ذبیحہ اسماعیل کی جگہ قربان کرنے کے لیے دے دیا, لہذا قربان کر دیا گیا. تو ہم نے صرف جانور قربان کرنا یاد رکھا کہ جانور قربان کرنا ہے, لیکن ابراہیم اور اسماعیل کی جو باتیں تھی, جو حقیقی قربانی تھی, وہ باتیں ہم نے یاد نہ رکھی. ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا کہ اللہ کے بارگاہ میں ہمیں سرنڈر ہو جانا ہے, اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے. آپ ان کی پوری زندگی کو قربانی کہہ سکتے ہیں کہ جب بیٹے باپ کو چھوڑنا ہوا, باپ کو چھوڑنا پڑا, جب قبیلے کنبے کو چھوڑنا ہوا, قبیلے کنبے کو چھوڑ دیا انہوں نے, جب ملک کو خیر آباد کہنا ہوا, ملک کو انہوں نے چھوڑ دیا, جب بیوی اور چھوٹے بچے کو کسی بیابان میں, جنگل میں, جھاڑیوں میں اور بغیر پانی بے آب و گیا زمین پر چھوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا, تو مکہ جیسی بے آب و گیا زمین میں اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے چھوڑ دیا. وہاں بھی بیوی کا دیکھیے کہ بیوی ان کی کیسی ہے, حاجرہ علیہ السلام وہ کیسی ہے, کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں یہاں پر تو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, ہم کیسے زندگی گزاریں گے. ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے, 2-3 بار کہتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے. جب پلٹتے ہیں تو پوچھتی کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے, کہتے ہاں. تو بیوی کہتی ہے, اس کا توکل دیکھیے ابراہیم کی بیوی کا, حاجرہ علیہ السلام کا, کہ بیوی کہتی اذا لا یضیعنا, تب اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا, ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اسی توکل کی دولت ہے کہ زمزم کا پانی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے رگڑنے کی وجہ سے نکالتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو پوری زندگی صرف زمزم پر گزارا کر سکتا ہے بغیر کسی کھانے کے علاوہ, وہ صرف زمزم پر گزارا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ پینے کے لیے پانی بھی ہے اور کھانے کے لیے خوراک کی شکل میں خوراک بھی ہے. تو لہذا قربانی کے جو اصل پیغامات ہیں, جو اصل دروس ہیں, جو اسباق ہیں, ان کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب ضرورت ہو اولاد کی قربانی دے, جب ضرورت ہو بیوی بچوں کی قربانی دے, جب ضرورت ہو مال و دولت کی قربانی دے, جب ضرورت ہو خواہشات کی قربانی دے. اور ان خواہشات کی قربانی بر وقت دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہی چیزیں ہمیں اسلام پر, اللہ کے حکم پر, رسول کے احکام پر عمل کرنے سے روکتی ہے. بلکہ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے, زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا حاکم و مسجود ہے, لیکن ہم نے اپنے عمل سے اللہ کو معبود نہیں بنایا, اللہ کو مطاع نہیں بنایا کہ صرف ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, بلکہ ہم اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے اصل قربانی دینے کی, کہ خواہشات اگر کسی حرام کاری کی کر رہا ہے تو ہم اسے ترک کر دیں, اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں. کسی جائز چیز کی خواہش ہے لیکن راستہ اس کا حرام ہے, موٹر سائیکل لینا 1 لاکھ روپے کا, لیکن بغیر سود لون پر لیے نہیں چل سکتا ہمارا کام, تو ہم اپنی جائز خواہشات کو فی سبیل اللہ, اللہ کی خاطر دبا دیں, روک دیں. دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کے نتیجے میں آپ کا کیسا مددگار ہوتا ہے. تقویٰ تو لائیے اپنے اندر, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کے لیے آسان, مشکلات کے لیے راستے بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے, ایسی جگہ سے اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے جو ہے رزق ملنے والا تھا. لہذا قربانی کے جو اصل پیغامات ہیں, جو اصل دروس ہیں, جو اصل اسباق ہیں, ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور ان میں ایک یہ ہے کہ راہ الہی میں جب بھی ضرورت ہو ہم مال و اولاد تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لہذا اس کے بعد جو پیغام ملتا ہے ہمیں قربانی سے, اور قربانی ہمیں جو درس دیتی ہے کہ راہ الہی میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, خود کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بہت بڑا آفر رکھا ہے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دیکھیے یہ مال
اور یہ جان جو ہماری ہے ہمارے پاس ہے یہ اپنے میں اللہ کی ہے، ہم تو اس کے عارضی مالک ہیں، یہ امانت اللہ کی ہے، اور امانت کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی امانت اس کو ویسے ہی ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے بغیر اس میں خرد کیے۔ لیکن اللہ نے اس امانت میں بھی تجارت رکھی ہے۔ کوئی شخص آپ کو اپنی گاڑی دے، اس کے بعد خود آپ سے وہ گاڑی خریدے، آپ کو قیمت ادا کرے، کیسا محسوس ہوگا؟ انسان کو خوشی ملے گی کہ مفت کا مال مل گیا اور بندے کے سامنے والے کی خوشی سے مل گیا، اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ لہذا جب نوبت ایسی ہے تو اللہ بھی فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ ہر کسی کو جنت کی خواہش ہے، ہر کوئی جنت چاہتا ہے، لیکن بغیر قربانی کی جنت تو نہیں ملنے والی۔ قربانی دینی پڑے گی، جب جان کی دینی ہو جان کی دینی پڑے گی، جب مال کی دینی ہو مال کی دینی پڑے گی، جب وقت کی قربانی دینی ہو وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ جیسے آج کے حالات میں کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے وقت نکال کر مسجد آنا ہوگا، یہ قربانی ہے بہت بڑی، اور اسے دینے کی ضرورت ہے۔ خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنا معبود مت بنا لے، اپنا مطالعہ بنا لے کہ ہم اس کے کہنے کے مطابق چلیں، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے تابع کریں، اللہ اور رسول کے حکم کے تابع کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ لہذا اپنی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، مال و جان کی قربانی دیں، ہر اعتبار سے قربان ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیار رہیں۔ قربانی تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ ایک درس یہ بھی ہے کہ تمام عیوب سے پاک ہوا جائے۔ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو اس قربانی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جن پیسوں سے جس مال سے ہم جانور خرید رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہو، صاف ہو، پاکیزہ ہو۔ اس کا اہتمام تو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب وہ اللہ کے لیے کچھ کرتے تھے، جب خانہ کعبہ ٹوٹا زمانے جاہلیت میں اور انہوں نے اسے بنانے کی ٹھانی تو بنایا کس سے؟ حلال مال سے۔ اسی وجہ سے ایک حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ پوری عمارت تعمیر کرتے، حلال پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اس لیے انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا اور آج تک وہ حصہ چھوٹا ہوا ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ لہذا حلال مال استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ایسا صدقہ ایسی قربانی جو حلال مال سے نہ۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، رزی چیزیں اور ناپاک چیزیں غیر حلال چیزوں کا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا عیوب سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ قربانی کے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوتے ہمیں یہ پیغام دے دیتا ہے کہ دیکھو میں تو اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہوں اور بے عیب جانور ہوں، تم نے مجھے چن کر لایا ہے، لہذا میں بے عیب ہوں، مجھے چنے ہو، تم اپنے آپ کو بے عیب بنا لو۔ تمہیں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے اور یہ زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، لہذا اپنے آپ کو عیوب و نقائص سے، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزیاں کرنے سے روک لو، اپنے آپ کو بے عیب بنا لو، ورنہ یہ ساری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لہذا تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے یہ قربانی۔ اسی طریقے سے ایک درس کہ خواہشات نفس پر چھری چلانے کا درس، کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں بڑے جوش اور جذبے سے، قربانی کے دن بات کریں لوگوں سے، کوئی کہے گا میں نے 4 جانوروں پر چھری چلائی، کوئی 5 جانوروں پر چھری چلائی، بڑے جذبے کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ بیان کریں گے۔ بات وہاں قربان کرنے کی نہیں ہوتی ہے، چھری تو کوئی بھی چلا لے گا، کمزور سے کمزور بندہ اس کو جانور پکڑ لو اچھی طرح، چھری وہ بھی چلا لے گا، عورتیں چھری چلا لیتی ہیں چلانے والی، بات وہاں نہیں ہوتی ہے۔ قربانی اصل جائز جو خواہشات ہے ان پر چھری چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اگست 2018 کی قربانی کے موقع پر جو حج ہوا تھا، اس حج کا ایک ویڈیو آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہو کہ کنکری جب مارتے ہیں، رمی جمار جو ہوتا ہے حج کے اندر، شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے، وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارا ایک بنگالی بھائی بڑے جوش و خروش میں کنکری مار رہا تھا، لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ اور یہ چیز ہر سال ہوتی ہے کہ بہت سارے اس موقع پر وہاں جا کر جذبات میں آ جاتے ہیں، چپل جوتا ہاتھ میں چھتری جو کچھ رہتا ہے سب پھینک کر شیطان کو مارنے لگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہاں تو جذبات ہے۔ لیکن جب ہم جانور پر چھری چلا رہے ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ چلا رہے ہیں تو اپنے نفس کے اندر جو موجود شیطان ہے اس پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، ہمارے نفس کے اندر جو ناجائز خواہشات ہے ان پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ناجائز اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، ہم جو خلاف ورزیاں کرتے ہیں اللہ اور رسول کی ان پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، ہم جو اپنے
باپ داداؤں کے رسموں کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں جن کو نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اللہ اور رسول اجازت دیتے ہیں، نہ صحابہ اجازت دیتے ہیں، ان پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، تب اصل قربانی کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے، ورنہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا اور گوشت کھوری رہ جائے گی، ورنہ اصل قربانی کا فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ قربانی کے پیغامات ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے تیز ترار چھری لے کر ہم چلے، کہ جہاں موقع ملے ان چھریوں کو ذبح کر دے، ان برائیوں کو ذبح کر کے ختم کر دے۔ لہذا ایسے موقع پر چھری چلانے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر دینی جذبہ، دینی حمیت و غیرت بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ اور رسول کی مخالفت کی جائے تو انسان برداشت نہ کرے، اپنی طاقت پر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ انسان جب منکر کام کو دیکھے، خلاف شریعت کام کو دیکھے تو اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ کی طاقت ہے تو زور زبردستی سے ختم کرے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے برائی ختم کرنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے ختم کرنے کی طاقت نہیں، اگر زبان سے نہیں ہے فبقلبہ، تو دل کے اندر اس عمل کو برا جانے اور یہ جانے کہ جب بھی جیسی طاقت آئے گی اس برائی کو میں ختم کروں گا۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سینکڑوں رسوم و بدعات بابا و اجداد کے نام پر، آبا و اجداد کے نام پر بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن مرد کی، شوہر کی، باپ کی، گھر کے سرپرست کی یہ جرأت نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ ان کو دین کے نام پر ختم کر دے۔ اور جب جانور قربان کرنا ہوتا ہے تو لاکھوں دولت، لاکھوں روپے اور بڑے سے بڑے جانور قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسی قربانی کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہونے والا میرے بھائیوں۔ اصل قربانی اپنی ذات سے ابتدا کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے محلے سے ابتدا کریں، اور اصل برائیوں کے اوپر، جانور برائیوں کے اوپر چھریاں چلائیں، تب جا کر اصل قربانی کا فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو دبائیں، اپنی خواہشات کو ختم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی ہے، سرنڈر کا نام ہے۔ جب ان سے کہا گیا تو کہتے اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، میں قربان ہو گیا۔ باپ بیٹے دونوں فلما اسلموا، دونوں سرنڈر ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے انسان سرنڈر ہو جائے، اور جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، چند دن ہم اسے جب اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہمارا کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑے جانور کو جہاں چاہتا ہے لاتا ہے، لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے پاس چند دن رہ کر، تمہاری چند خوراک کھا کر میں تمہارا فرما بردار ہو گیا۔ تو ہم جو اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جو اللہ کی نعمتوں میں پڑ رہے ہیں، جو اس کی خوراک پر جی رہے ہیں، جو اس نے ہم کو زندگی دے رکھی ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار بن جائے، اس کی مطیع و تابع دار بن جائے۔ اس کے بغیر اس قربانی کا کیا فائدہ حاصل ہونے والا اگر ہم اس قربانی کے حقیقی اسباب، حقیقی دروس اور حقیقی پیغامات کو نہ سمجھ سکے۔ لہذا جس اسلام نے جو دروس رکھے اس کے اندر، جو پیغامات رکھے اس قربانی کے اندر، ان کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے، تب پھر قربانی ہوگی، ورنہ پھر گوشت خوری اور لذیذ پکوان اور لذت کام و دہن کا نام قربانی ہم نے رکھ لیا ہے، ورنہ حقیقی فائدہ اس کا نہیں حاصل ہونے والا۔ لہذا ہمیں مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، قربانی، سرنڈر، اس طرح بننا ہے۔ اس طرح بنیں گے تب جا کر اس قربانی کا اور اپنے مسلمان ہونے کا اصل فائدہ اور اصل حق ملنے والا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی قربانیوں میں اور اپنی عبادات میں اخلاص، للہیت اور توحید پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو موحد اور توحید پرست بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بیماروں کو شفایاب عطا فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ جو باحیات ہیں انہیں دین حنیف پر، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ سے یکسو ہو کر، قرآن کریم کی بے شمار آیات ان کے بارے میں حنیفہ مسلمہ، مجید فرما بردار کے حنیف، یک جہت، یکسو ہو کر، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں۔ ہم تو بہت ہو جاتے ہیں لیکن وہ یکسو ہو کر چلتے